میں اکثر سوچتی تھی کہ عورت اور مرد میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک جیسا مقام نہیں دیا؟ ہاں، مردوں کا تھوڑا سا درجہ بلند ہے، اس کے مضبوط اعصاب کی بنا پر اور کچھ عقلی صلاحیتوں کی بنا پر، مگر یہ کیا کہ ہر جگہ مرد کی اجراداری ہو، مرد کو پوچھا جائے، مرد کی سنی جائے۔ کیوں بھائی؟ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مرد کے لیے اپنے ماں باپ کو ہر رشتے کو چھوڑ کر ایک پرائے گھر میں آتی ہے اور پھر ان تمام رشتوں کو اپناتی ہے جو اس کے شوہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تمام رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، لیکن پھر عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ جبکہ عورت گھر سنبھالتی ہے، مرد کے دیے ہوئے اسباب کو بہتر طریقے سے سنبھالتی ہے، اس کے بچوں کی ماں بنتی ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہے، ان رشتوں کا خیال رکھتی ہے جن رشتوں کا خیال رکھنا اس پر فرض نہیں۔ ہاں، اخلاقی فرض ضرور ہے، لیکن پھر بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخر کیوں سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو اتنا کمتر؟ وہ پردہ بھی کرتی ہے، ضرورت پڑے باہر کے کام بھی کرتی ہے، سنگل ہو تو بچوں کی خاطر دوسری شادی بھی نہیں کرتی، مگر مرد شادی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہاں، مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس میں نمایاں روزی کمانا ہے، اور وہ سردی گرمی ہر حال میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، اچھے برے حالات کو فیس کرتا ہے۔ ہاں، مگر باہر کا غصہ آ کر بیوی پر ہی نکال لیتا ہے، مگر عورت ایسا کرے تو اسے الٹا برا بلا کہا جاتا ہے۔ خدا نے عورت کو قوت برداشت زیادہ دی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے کوہلو کے بیل سمجھ لیا جائے۔ ایسی باتیں میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی تھی اور اندر ہی اندر تل ملاتی بھی تھی۔ عورت کی اہمیت ہونی چاہیے۔ میرا دل کرتا تھا سارے شہر کی دیواروں پر لکھ کر لگا دوں کہ عورت کسی سے کمتر نہیں ہے، بہت مضبوط ہے، اور مردوں کی طرح نہیں، اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور۔ میں اپنی دوست سے اکثر کہتی تھی کہ مرد اور موت میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایک یہ کہ دونوں لفظ میم سے شروع ہوتے ہیں، اور دوسرا دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ ایک بلند کہکا لگاتی تھی اور کہتی، تم بہت سچی اور کھری باتیں کرتی ہو۔ دیکھو، ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کہ وہ ان باتوں کو برداشت کر سکے، اس لیے سوچ سمجھ کر اور جگہ دیکھ کر بولا کرو۔ مجھے کیا ڈر، مجھے کسی مرد سے کوئی سروکار نہیں۔ میں سر مار کر اور کندھے اچک کر کہہ دیتی تھی، نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی اور بات آئی گئی ہو جاتی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میری کوئی بہن نہیں تھی کہ میں اس سے اپنے خیالات کو شیئر کرتی۔ ہاں، کبھی کبھی امی سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھی، لیکن امی بھی ماں کی طرح سمجھا دیتی۔ مجھے کبھی کبھی اپنی بہن کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کو دل ہوتا تو امی سے کہتی، کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، اس کے ساتھ کھیلتی کودتی۔ امی سے بھی میں کھل کر بات کر لیتی تھی، مگر پھر بھی بعض باتیں ماں باپ سے انسان شیئر نہیں کر سکتا۔ اکلوتی ہونے کے ناطے بہت لاڈلی تھی، میرے نخرے اٹھائے جاتے تھے، جو منہ سے نکالتی اب وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس خواہش کا اظہار کرتی وہ بھی پوری کر دی جاتی تھی۔ ظاہر ہے ایک ہی اولاد تھی تو محبت بھی بہت ملی، اور ابو اکثر ہمیں گھمانے لے جاتے، ہم خوب انجوائے کرتے، بڑا مزہ آتا تھا۔ مجھے بیٹی ہونے پر بہت فخر تھا۔ میں کہتی تھی کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی۔ میں اکثر کہا کرتی تھی کہ ابو کا سہارا بنوں گی۔ میں عورت ہوں تو کیا ہوا، اگر میرا کوئی بھائی نہیں تو کیا ہوا، میں ابو کا بیٹا بن کے دکھاؤں گی۔ میں اکثر ایسا سوچا کرتی تھی۔ کالج میں بھی میں بہت پرعزم رہی۔ خدا نے خود اعتمادی بھی کافی دی تھی۔ بڑے بڑے خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے، میں نے بھی دیکھے، مگر وہی بات، عمر بڑھنے لگے تو ماں باپ کو دوسروں کے دیکھا دیکھی بیٹی کی شادی کی فکر پڑ جاتی ہے، اور وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ ابھی کالج لائف سے نکلی ہی تھی کہ امی نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود امی ابو کو یہی کہتی رہیں کہ اسے کہنے دے جو کہتی ہے، اب شادی کی عمر ہو چکی ہے، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، صحیح عمر میں جتنی جلدی ہو رشتہ کر دینا بہتر ہوتا ہے، لڑکیوں کو گھر سنبھالنا آنا چاہیے۔ ابو تو ہمیشہ میری سائیڈ لے کر بات کرتے تھے، وہ میری مرضی جاننا چاہتے تھے، وہ میری مرضی کے مطابق چلنا چاہتے تھے، مگر امی کی ایک ہی رٹ تھی کہ ابھی دیکھنا شروع کریں گے تو 1-2 سال لگ جانے ہیں۔ کرتے کرتے
اس لیے آپ مجھے کرنے دیں جو میں کر رہی ہوں، آپ نہ بیچ میں بولیں۔ ہاں بس کوئی رشتہ آیا تو اس کا پتہ کروانا آپ کا کام ہے۔ ابو بس ہوں ہاں کر کے باہر نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک لحاظ سے امی بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مطلب ابو بڑی ہوشیاری سے ہم دونوں کا ساتھ دیتے تھے۔ خیر امی نے جن جن کو کہا ہوا تھا وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتی اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی۔ ان میں سے کوئی بھی امی کو پسند نہ آیا۔ آخر ایک رشتے والی خالہ نے امی کو ایک رشتہ بتایا اور اس کی تصویر دکھائی اور بہت تعریف کی۔ امی نے کہا کہ یہ تصویر آپ مجھے دے دیں، میں اس کے ابو سے بات کروں گی، اس کے بعد بتاتی ہوں کہ کیا جواب دینا ہے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں۔ امی نے ان کے جانے کے بعد تصویر مجھے دکھائی۔ میں نے مذاق میں کئی باتیں کی اور چپ ہو گئی۔ امی نے مجھے دعا کرنے کا کہا۔ شام کو ابو آئے تو امی نے انہیں ساری بات بتائی اور تصویر بھی دکھائی، ان کا ایڈریس بتایا۔ ابو نے کہا میں پتہ کرواتا ہوں۔ اگلے دن ابو نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا تو انہیں یہ رشتہ مناسب لگا۔ لڑکا اچھا کماتا تھا۔ لڑکے کے 3 بہنیں تھیں، والدین کی وفات ہو چکی تھی، بہنیں ساتھ رہتی تھیں۔ میں نے جب اپنے دوست کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ شادی کے بعد سسرال میں جن رشتوں سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان میں شوہر کے بعد شوہر کے بہن بھائی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ شوہر کے سبب محبت کا رشتہ ہوتا ہے، مگر چونکہ یہ سسرال ہوتا ہے اس سبب ان رشتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک مسابقت اور حسد کی فضا بھی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو انہی رشتوں میں سے ایک رشتہ نند کا بھی ہوتا ہے، جو کہ شوہر کی بڑی بہن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی بہن کی صورت میں بھی، اور تمہاری تو 3 نندیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ رشتہ بہنوں کی طرح ہوتا ہے، مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل گھر میں ایک نیا فرد قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہن بھائی تو ساری زندگی ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، مگر جب بھابھی آ جاتی ہے تو فطری طور پر بھائی کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں اس کی بیوی آ جاتی ہے جس کو اس نے وقت دینا ہوتا ہے، جبکہ بہنیں جب اس کو دیکھتی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ان کا بھائی بس بہنوں کو بھول بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے بڑا تجربہ ہو۔ وہ بولی مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ رازداری سے بولی دیکھو نندے اکثر بھابھی کے لباس سے جلن محسوس کرتی ہیں۔ بھابھی جس کے پاس بہت سارے نئے لباس، میک اپ کا سامان اور بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی خواہش ہر لڑکی کے دل میں ہوتی ہے، مگر جب نند یہ تمام چیزیں اپنی بھابھی کے پاس دیکھتی ہیں تو ان کے پاس نہیں ہیں تو جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بس دھیان سے رہنا، تم کچھ اپنا منوانا کچھ ان کی ماننا۔ ہاں ایک بات اور، وہ ایک دم بولی نندے بھابھی کی جاسوسی کرتی ہیں کیا؟ میں نے حیرت سے کہا ہاں بھائی، میں نے دیکھا ہے اپنے ہی خاندانی رشتوں میں سسرالی رشتے ہونے کے باعث نندے بھابھی کی سہیلیاں بننے کی بجائے اپنی ماں کے لیے بھابھی کی جاسوس بن جاتی ہیں اور اس کے کھانے پینے، اس کی فون کالوں، غرض اس کی ہر بات کا سارا احوال اپنی ماں کو سناتی ہیں، جو کہ گھر میں فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ اف شکر ہے یہاں ساس والا کوئی ذہن نہیں، میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ چلو ابھی بات تو چلنے دو، ہماری تو وہ مثال ہے کہ پنڈ وسیا نہیں تے اچکے پہلے ہی آ گئے۔ ہم دونوں نے کہکا لگایا اور کینٹین چلی گئیں۔ امی نے بات آگے بڑھائی۔ ان لوگوں کو گھر بلایا، رشتہ دیکھنے لڑکی کی پھپھو آئیں۔ وہ کہنے لگیں چونکہ احمد کے والدین کی وفات ہو چکی ہے اس لیے میں یہ فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ احمد مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے۔ امی نے پوچھا بھی کہ کوئی بہن نہیں آئی تو انہوں نے تینوں کی باری باری مصروفیت بتا دی۔ خیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے تو انہوں نے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور امی کو گھر آنے کی دعوت بھی دے دی۔ رات کو امی نے ابو کو ساری بات بتائی اور 4 دن بعد امی ابو نے ان کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میرا دل تھا بات پکی ہو جائے مگر ابھی کوئی فنکشن نہ ہو، کم از کم سال تک میری جان چھوٹی رہے، مگر مجھے پتا تھا امی کی سوچ مجھ سے بالکل مختلف ہے۔ خیر 4 دن بعد امی ابو کو لے کر میرا مستقبل کا فیصلہ کرنے چلی گئی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ ابو کو پسند ہی نہ آئے۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن میری یہاں چلنے والی نہیں تھی، اس بات کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ رات کو امی ابو کی واپسی ہوئی، شکل سے کچھ مطمئن لگ رہے تھے۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب امی مجھے تفصیل بتائیں گی، مگر امی ابو آپس کی باتوں میں لگے رہے، مجھے اہمیت ہی نہ دی۔ میں نے بہت کان لگائے شاید کچھ سمجھ آ جائے، پر کہاں۔ میں بھی کتاب پڑھ کر سو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد جب ابو کام پر چلے گئے
تب امی نے بتایا کہ لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، تمہارے ابا کو تو پسند آ گیا۔ بس اس کی بہنیں باری باری 15-20 منٹ بیٹھی تھیں، زیادہ تر خاموش رہیں۔ ابھی ان کے لیے بھی رشتے دیکھ رہی ہیں ان کی پھپھو۔ بس اب تمہارے ابو جہاں جاب کرتا وہاں سے لڑکے کا پتہ کروا لیں تو تاریخ رکھیں گے۔ امی اپنی روانی میں بولے جا رہی تھیں اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تاریخ؟ میں ایک دم زور سے چیخی۔ امی جی اتنی جلدی؟ مگر کیوں؟ کچھ وقت تو لیں، اچھا دیکھتے ہیں، امی نے کہا اور مجھے چائے بنانے کو کہہ کر خود باغیچے میں چلی گئی۔ میں مختلف سوچوں میں گھری کچن میں آ گئی۔ ابو نے سب پتہ کروا لیا اور انہوں نے 4 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی۔ بس پھر کیا تھا، زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مجھے بازار جانے سے جتنی چڑ تھی اتنا ہی امی کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ امی میرے لیے اچھی سے اچھی چیز لے رہی تھیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں تھی، مگر ماں باپ نے ضرورت کا سامان تو دینا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں بھی جہیز دینے کے خلاف بولا کرتی تھی، بڑی بڑی باتیں کیا کرتی تھی، مگر وقت پڑا تو اندازہ ہوا یہ والدین کی خواہش بھی ہوتی ہے اور کچھ مجبوری، کچھ دنیا داری اور شاید کچھ عزت کا سوال بھی ہوتا ہے۔ تیاریاں تو آخری وقت تک چلتی رہیں۔ میری دوستیں میری بھرپور مدد کرتی تھی، مشورہ دینے میں بھی اور چیزیں لینے میں بھی، پر مجھے کچھ اندر ہی اندر تھوڑا سا افسوس بھی تھا کہ جو خواب میں نے پاؤں پر کھڑے ہونے کے دیکھے تھے وہ نامکمل ہی رہ گئے۔ کچھ مجھے امی ابو کے اکیلے پن کا خیال آتا تھا، میرے بعد کیا ہوگا، مگر امی کہتی تھی کہ یہی زندگی اسی کو کہتے ہیں، بس اچھے کی دعا کرو اور خدا کے فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ۔ مجھے امی کی پرعزم باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ امی ہمیشہ کہتی تھی کہ مایوسی گناہ ہے، کسی کام میں بھی مایوس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مثبت سوچ مثبت راستے دریافت کرتی ہے، اور میں امی کی گال چوم کر گلے سے لگا لیتی تھی۔ اب آگے کا سوچ کر پریشانی ہوتی تو بس دعا ہی کرتی۔ 5 ماہ کتنی تیزی سے گزر گئے کہ مجھے بھی حیرت ہوئی۔ یوں لگتا تھا دن بہت ہی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ مہندی کا جوڑا میری سہیلیوں کی پسند کا تھا اور مہندی انہوں نے ہی بہت شاندار طریقے سے کی، بہت ہلا گلا کیا، سجاوٹ بھی انہی کی تھی۔ امی کا پورا ساتھ دیا۔ میری بھی کچھ پریشانی کم ہوئی کہ امی اکیلی ہیں، کیسے کریں گی یہ سب کچھ، مگر اپنی پیاری دوستوں کو ان کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر مجھے بہت تسلی اور خوشی ہوئی، ورنہ میرا تو سوچ کے بی پی لو ہو رہا تھا کہ میری امی اکیلی رہ جائیں گی اور اکیلی سارے شادی کا کام کیسے کریں گی۔ مگر اب میں مطمئن تھی۔ کچھ تھوڑا بہت ہاتھ میں نے بھی بٹا دیا، مگر مجھے کوئی کام کرنے نہ دیتا۔ سب کام نہیں کرتے، آرام سے بیٹھو۔ تو مہندی بھی ہو گئی بہت اچھے طریقے سے، اور شادی کا فنکشن بھی سب نے بہت انجوائے کیا۔ اللہ کے فضل سے امی ابو نے سب انتظامات بڑے اچھے طریقے سے کیے، کسی کو کوئی شکوہ یا گلہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اور جہیز بھی بہت اچھا تھا، سب نے بہت پسند کیا۔ شادی ہوئی، رسم و رواج سب ہوئے، سہیلیوں نے ہی دودھ پلائی کی رسم کی اور خوب انجوائے کیا۔ رخصتی کے وقت میرا دل بھی رو رہا تھا، آنکھوں کے ساتھ ساتھ، مگر امی کا کہنا تھا کہ یہ دستور زمانہ ہے، ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہے۔ امی کہتی تھی کہ بادشاہ کی بیٹی بھی اپنے گھر ماں باپ کے نہیں بیٹھی رہتی، بلکہ اپنے شوہر کے گھر ہی جاتی ہے، اور امی نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ ابھی کچھ رسم و رواج کون تھے مجھے تو اس کا علم نہیں، کیونکہ سارے چہرے میرے لیے نئے تھے اور میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ بہرحال شادی کے 3 دن بڑے دھوم دھام سے اور اچھے طریقے سے منائے گئے۔ لڑکے والوں کی طرف سے مہمان کم تھے، شاید والدین سے ہی سب سے ملنا ملانا ہوتا ہے، ان کے بعد رشتہ دار بھی زیادہ نہیں پوچھتے اور اپنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ شاید ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ میرے شوہر اچھی طبیعت کے مالک تھے، دھیما مزاج تھا، زیادہ کام کرنے کا نہیں کہنا، اپنا کام خود کرنا، سوتی کو نہیں اٹھانا ہوتا تھا۔ اگر میں سو رہی ہوتی تھی اور ان کے جانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ مجھے نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ خود ناشتہ بنا کر اور کر کے چلے جاتے تھے۔ مجھے ان کے دھیمے مزاج والی عادت بہت پسند تھی۔ ولیمے کے بعد میں کچھ دن کے لیے امی کے پاس آ گئی۔ امی بہت خوش تھی، رشتہ داروں نے بہت سی دعوتیں بھیجی، پر میرے شوہر کو بہت سے گھر جانا، دعوت کھانا پسند نہ تھا، اس لیے جب میں امی کی طرف آئی تو پھر میں خود رشتہ داروں کی طرف امی کے ساتھ گئی۔ ظاہر ہے میاں کے مزاج کی تفصیل ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے بہانہ کیا کہ میری میاں کے پاس وقت نہیں، ان کا کام ایسا ہے کہ وہ آفس کو بند نہیں کر سکتے۔ چند دن بعد میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے اور میں ان کے ساتھ واپس اپنے گھر یعنی سسرال آ گئی۔ اتنے دنوں میں نے ایک بات نوٹ کی
मेरी नंदे हैं जिनमें से 2 मुझसे बड़ी थीं और एक छोटी। वो मेरे कमरे में बहुत कम आती थीं या फिर उस वक्त आती जब मेरा शौहर ऑफिस चले गए होते। कुछ हंसी मजाक करती, इधर उधर की बातें होती, मेरे मैके की बातें पूछती थी। ज्यादातर ये कपड़ों की तारीफ करती रहती और चली जाती। वक्त गुजरता गया या दिन, महीने और साल भी गुजर गया, मगर मैं प्रेग्नेंट ना हुई। मैंने देखा हर एक की जुबान पर एक ही सवाल होता था, कुछ है कि नहीं। साल हो गया, कोई बच्चा नहीं। मुझे ये सवाल बहुत तकलीफ देते थे, मगर मैं क्या करती। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी थी कि या अल्लाह, ऐसी क्या बात है कि मैं अभी तक औलाद से महरूम हूँ। मेरे साथ जिन सहेलियों की शादी हुई थी उनकी गोद में बच्चे खेल रहे थे, मगर मेरी गोद खाली थी। और ये बात मेरे साथ साथ मेरी अम्मी के लिए भी बहुत फिक्रमंदी की थी। अम्मी ने कई बार कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें डॉक्टर को चेक करवा लूँ। मेरे मियाँ कहते थे कि कोई बात नहीं, किस्मत में हुआ तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर औलाद देगा, तुम फिक्र मत करो। वे मेरा हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात न की थी जिससे मुझे औलाद की कमी महसूस हो, मगर दुनिया वालों की ज़ुबान कौन पकड़े। खुद मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मेरे आंगन में बच्चों की आवाज़ आए। एक दिन जब मैं अम्मी की तरफ रहने के लिए आई तो अम्मी के साथ मैं डॉक्टर के यहाँ चले गई। सोचा देखते हैं टेस्ट वगैरह करवा के डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर ने मेरा सब चेकअप किया, सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद रिजल्ट मिलने का कहा तो हम घर आ गए। मैंने अभी मियाँ को नहीं बताया था, ये सोच कर के कहीं फिर मना न कर दें, बाद में आराम से बता दूंगी। खैर 2 दिन बाद हम रिजल्ट लेने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो ठीक हैं, आपके सारे टेस्ट भी ठीक हैं। मैंने पूछा कि फिर क्या वजह हो सकती है कि अभी तक मैं औलाद से महरूम हूँ। उन्होंने कहा कि आपके मियाँ ने अपना चेकअप करवाया है। मैंने कहा नहीं, वो कहते हैं कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो हमें औलाद मिल जाएगी, इसलिए वो इस तरफ नहीं आते। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप उन्हें राज़ी करें कि वो अपना चेकअप करवाएं, टेस्ट करवाएं, फिर ही कोई बात सामने आ सकती है, फिर ही कोई हम आपको मशवरा दे सकते हैं। जी बेहतर कहकर हम वहाँ से वापस आ गए। अम्मी ने मुझे बस दुआओं का कहा और हाँ, परेशानी से दूर रहने के लिए कहा। कुछ नसीहतें की और मैं वापस अपने घर आ गई। आकर मैंने अपने मियाँ को बता दिया कि मैं एक डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने ये कहा है। मियाँ चुप रहे, फिर बोले ठीक है, मैं भी करवा लूँगा, मगर मैं फिर भी यही कहता हूँ कि ये सब खुदा के काम है, वो चाहेगा तो हमें औलाद दे देगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि मेरे शौहर दूसरे मर्दों की तरह नहीं हैं, जो चंद माह बाद ही अपने घर वालों की बातों में आ जाते हैं और शोर डाल देते हैं कि औलाद क्यों नहीं हो रही है और दूसरी शादी का सोचने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसे नहीं थे। ये सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे कि देने वाला वो है, जब चाहेगा देगा। मेरे लिए ये बात बहुत तस्कीन अमेज थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और गुजरता जा रहा था। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए थे, लेकिन औलाद न थी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जिस घर में ब्याह कराई थी वहाँ मेरी 3 नंदे थीं जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनके कमरे मेरे कमरे से फासले पर थे। मुझे समझ नहीं आता था कि न जाने क्यों शौहर मुझे उनसे दूर रहने का कहते। कई बार मैंने उनकी वजह पूछी, मगर वो टाल जाते। मैं भी चुप हो जाती थी, मगर नंदे थीं, उन्हें कुछ कह तो नहीं सकती थी। मेरी नंदों को भी अपने भतीजे की तमन्ना थी। कई बार इस बात का इजहार किया उन्होंने, मैं वही जवाब देती जो मेरे शौहर देते थे। एक दिन जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे तो मेरी नंद ने मुझे एक ज़ियारत से दम किए हुए चावल ला कर दिए और बोली, ये खरदा है, इसे खा लो, जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वाकई मैंने हैरत से कहा, जी भाभी, आपकी गोद इंशाल्लाह इनके खाने से ज़रूर भरेगी। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैंने खुशी खुशी वो खरदा खा लिया और खाती ही सो गई। अब वो रोज़ मेरे लिए दम किया खरदा लाती और मुझे खिला देती थी, लेकिन मैं वो खाते साथ ही सो जाती। हैरत अंगेज तौर पर मैं 1 हफ्ते बाद ही हामला हो गई। मुझे न सिर्फ हैरत हुई बल्कि मैं बहुत खुश थी। हैरत मेरे शौहर को भी हुई, पर ख़ास इजहार न किया। मैं समझी आदतन ऐसे ही हैं। मेरे अम्मी अब्बू भी 10 साल बाद इस खुशखबरी पर बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। एक दिन वो चावल खाते ही मुझे उल्टी हो गई और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और वहीं आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने अपनी नंद को जाए नमाज पर बैठे देखा, वो अपने इर्द गिर्द जैसे कोई हिसार बांध रही थी। हाथ में उसके तस्बीह थी। मेरी नंद के सामने एक ग्लास में पानी पड़ा था। मैं थोड़ी सी आंख खोलकर ये सब देख रही थी और हैरान थी कि वो मुझे खरदा खिलाकर ये सब क्या कर रही है। मगर मेरा खामोश रहना ज़रूरी था, क्योंकि बज़ाहिर ये नंद काफ़ी मॉडर्न और लापरवाह नज़र आती थी।
हर चीज से बेनियाज खाने पीने की शौकीन और बात बात पर कहके लगाने वाली थी। इसलिए मुझे इसको ऐसे जाय नमाज पर बैठा देखकर हैरत हुई और यूं लग रहा था शायद वो कुछ पढ़ रही हो, जैसे कोई वजीफा कर रही हो। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने सामने रखे पानी के गिलास पर फूंक मारी और फिर पढ़ने बैठ गई। ये सिलसिला तकरीबन आधा घंटा तक चलता रहा। मैं चुप करके लेटी ये सब देख रही थी। वो कुछ पढ़ती रहती और कुछ देर बाद पानी पर फूंक मार देती। मैं हैरान थी ये क्या कर रही है और कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। मगर आज मैं इस खर्दे की करामात देखना चाहती थी और ये भी कि मेरी बेहोशी के दौरान क्या होता रहा था। मुझे अपने शौहर के अल्फाज याद आ रहे थे कि तुम मेरी बहनों से दूर रहा करो। आज मैं सोच रही थी कि इस जुमले की असलियत क्या हो सकती है, या यही असलियत है जो मैं अब देख रही थी। जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी तो उसने पानी वाला ग्लास पर फूंका और उंगली के इशारे से पहले जैसे दायरा बनाया था अब इसी तरह उल्टा दायरा घुमाया और ग्लास लेकर मेरी तरफ आने लगी। मैं थोड़ा सा घबरा गई मगर अपनी पोजीशन कायम रखी ताकि उसे जरा सा भी शक न हो। वो ग्लास लेकर मेरे पास आई। लग रहा था कि वो अभी भी कुछ पढ़ रही थी। उसने जरा सा पानी हाथ में लिया और मेरे ऊपर छिड़क दिया, साथ कुछ पढ़कर फूंकती रही। मैं चुपचाप मुख्तलिफ वहम और अंदेशे लिए चुप साधे थी, मगर मुझे कुछ कुछ खौफ भी हो रहा था। इसके बाद उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा और चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोल दी और सोचने लगी, क्या ये मेरे साथ कुछ बुरा कर रही है? अगर ऐसा है तो मुझे इसका लाया हुआ खर्दा नहीं खाना चाहिए। ऐसा न हो कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने अपने शौहर को कुछ न बताया और रात भर यही सोचती रही कि ये सब क्या था और अब क्या होगा। क्या मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए या मुझे अपने शौहर को बताना चाहिए? नहीं, मेरे शौहर तो पहले ही मुझे अपनी नंदों से दूर रहने को कहते थे। उन्हें ज़रूर बुरा लगेगा और अगर अम्मी को बताती हूँ तो वो ज़रूर अब्बू से बात करेंगी। एक नया मसला शुरू हो जाएगा। या अल्लाह, क्या करूँ? सोच सोच कर दिमाग पागल हो रहा था। सारी रात में चंद घंटे ही होंगे जिनमें मैं सो सकी। यूँ कहना चाहिए कि आंखें बंद थी मगर दिमाग जाग रहा था। मैंने सोचा अपनी दोस्त से मशवरा करती हूँ, वो क्या कहती है। कम से कम कोई तो मुझे मशवरा दे, मेरी सुने। सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं और सर दर्द कर रहा था। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा भी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? परेशान लग रही हो, कोई बात है तो बताओ। मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही सर दर्द है, गोली खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। खैर वो चले गए। मैंने मुश्किल से नाश्ता किया और सोचने लगी अब क्या करूं। काम करके मैंने चादर ली और अपनी दोस्त की तरफ जाने के लिए चल पड़ी। जब मैं अपनी दोस्त के यहाँ पहुंची तो वो मेरी शक्ल देखकर हैरान हुई। खैरियत तो है? तुम्हें क्या हुआ? घर में सब खैरियत है? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? तबीयत ठीक है ना? एक साथ इतने सवाल सुनकर मेरा सर और फटने लगा। जरा बाद में करना, पहले मुझे चाय के साथ सर दर्द की गोली दो। मैंने उसे हाथ से पीछे करते हुए कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई। आहा बाबा, बनाती हूँ। आवाज़दार लड़की, आदत न बदलना अपनी, बस घर बदल लिया। वो बोलती हुई किचन में चली गई। थोड़ी देर में वो चाय बना कर ले आई और साथ में बिस्किट भी थे। मैंने बिस्किट खाया और गोली मुंह में रखी। गरम घूंट चाय का अंदर किया तो दिल की तरह जुबान भी सड़ गई। अब इसी सड़ी हुई जुबान से कुछ अच्छा निकलने वाला तो था नहीं, इसलिए मैंने कुछ देर खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा। मेरी दोस्त चाय का घूंट पीती जाती और मुझे आंखें चढ़ाकर देखती जाती। अब बोल भी दो कि जनाब के साथ क्या हुआ है जो चेहरे पर पूरे 12 बजे हुए हैं। उसने अब की बार चिढ़कर पूछा, तुमसे कुछ मशवरा लेने आई हूँ। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। वो एकदम प्याली छोड़कर मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, वाकई तुम और मुझसे, यानी कि मुझसे मशवरा? वाह, काश वक्त यहीं रुक जाए, मुझे चुटकी काटो, ये ख्वाब ना हो। वो भरपूर एक्टिंग कर रही थी। तुमने अगर सीरियस नहीं होना तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैंने सोफे से टेक लगाते हुए कहा, अच्छा बोलो, सुन रही हूँ। वो एकदम संजीदा हो गई। मैंने उसे अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताई। वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे बड़ी दिलचस्पी से मेरी बात सुनती रही। खर्दे की बात पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं बात खत्म कर चुकी थी मगर वो फिर भी मेरी तरफ आंखें फाड़े देख रही थी। मैंने उसके करीब जाकर चुटकी बजाई और बोली, ओ बहन, दिमाग की स्क्रीन ऑफ हो चुकी हो तो थोड़ी सी तवज्जो कर लो, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने मुंह बनाकर कहा, मेरी पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है। सच कहूँ तो इस पर एक मुकम्मल फिल्म बन सकती है, बड़ी हिट जाएगी। दफा हो जाओ तुम, मैं ही चली जाती हूँ। मैंने परस उठाया ही था कि वो फौरन मेरा बाजू पकड़कर बोली, यार मजाक कर रही हूँ, संजीदा और काबिले फिक्र बात है, जरा तहम्मुल से इसके बारे में सोचते हैं। इस चिल्ले का मकसद क्या हो सकता है? तुम्हारी नंद को तुमसे कोई हसद तो नहीं
کوئی ایسی بات ضرور ہے جو وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہی ہے، کوئی جادو وغیرہ تو نہیں؟ اللہ نہ کرے، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ یہی تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں پھر اس کا لایا ہوا خردہ کھاؤں یا کوئی بہانہ کر دوں؟ میں اب اور بیوقوف نہیں بننا چاہتی اور اپنے بچے کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کھانا، بلکہ اس وقت کسی کام کا بہانہ کر دینا یا کہیں چلی جانا، اور دیکھو ابھی کسی سے ذکر کرنا لڑائی جھگڑے والی بات ہو جائے گی۔ ابھی ذرا محتاط رہو، چند دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ فکر نہ کرو، بس دعا کرو۔ اس کا یہ ہمدردانہ جملہ میرے لیے بہت اہم تھے۔ مجھے کافی تسلی ہوئی۔ میں دوپہر سے پہلے گھر آ گئی۔ طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی تھی، اس لیے آرام سے لیٹ گئی۔ ابھی اٹھ کر کھانا بھی بنانا تھا، مجھے بہت فکر تھی۔ کچھ دیر بعد ہمت کی، کھانا بنایا اور کھایا بھی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے کام کیے، امی کو فون کر کے حال احوال پوچھا، ابو کی خیریت دریافت کی۔ شام ہو گئی تو میری نند کی آواز آئی، بھابھی کہاں ہیں؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں دعا کرنے لگی، اللہ کرے وہ کچھ نہ لائی ہو، مگر کمرے میں آ کر اس نے پیکٹ میرے آگے کر دیا۔ دیکھے بھابھی، میں آپ کے لیے دم کیا خردہ لے آئی ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک ساتھ بولتی گئی اور مجھے چمچ لا کر دیا کہ میں کھا لوں۔ میں نے کہا، آج میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی دل نہیں، رکھ دو، اگر دل کیا تو کھا لوں گی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لیکن بھابھی یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہا نا ابھی دل نہیں، بلا وجہ طبیعت خراب ہو گئی تو تمہارے بھائی خفا ہوں گے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم رکھ دو، بعد میں دیکھتی ہوں۔ وہ رکھ کر چلی گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ کیا کروں اس کا۔ میں نے سوچا ایسے ہی رہنے دیتی ہوں، پوچھے گی تو کہہ دوں گی نہیں دل کیا کرے گی؟ ہاں ایسا ہی کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ پھر میرے کمرے میں آئی اور پوچھنے لگی، بھابھی کھا لیا آپ نے؟ میں نے کہا، نہیں ابھی نہیں۔ کیوں بھابھی، کیوں نہیں کھایا؟ کھانا چاہیے تھا۔ اس نے فکر مندی سے کہا، او ہو کھا لوں گی، اگر کھانا ہوا، کوئی زبردستی تو نہیں نا؟ نہیں کھا سکتی تو پودے میں ڈال دوں گی۔ میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، اچھا۔ وہ آہستہ سے کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اب اس پر غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے میرے ساتھ اور کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں نے وہ خردہ شاپر میں ڈالا اور کمرے کی چھت پر پھینک دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھر کمرے میں جھانک کر گئی۔ اب تو مجھے وہ مشکوک لگنے لگی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ اس پر نظر رکھوں اور دیکھوں آخر کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو بتا دوں گی کہ اس گھر میں ان کے ہونے والے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اگلے دن خاموشی سے اس کی نند کے کمرے میں گئی۔ دیکھا وہ تیار ہو رہی تھی کہیں جانے کے لیے۔ وہ گھر سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ ایک دربار جا کر رکی اور اندر چلے گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک کمرے میں گئی جہاں ایک مشہور بابا جی بیٹھے تھے۔ میں دبے قدموں سے اس کمرے کے باہر کھڑی سننے لگی اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بابا جی کو بتا رہی تھی کہ بھابھی نے کل خردہ نہیں کھایا، بہت کہا مگر وہ کہتی دل نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا، اب اس کا بچہ محفوظ ہے، چند دن کھانا ہی کافی ہے، اب اس کے بچے کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں یہ جملے سن کر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے بچے کو کوئی خطرہ تھا؟ میں نے پھر کان لگائے، کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی، بابا جی میں نے ساری دعائیں اسی طرح پڑھ پڑھ کے بھابھی پر پانی کے چھینٹے پھینکے جیسے آپ نے کہا تھا، ورنہ بھائی تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ کیا؟ میرے دماغ میں پٹاخے چلنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سچ آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میرے کانوں نے ٹھیک سنا ہوگا؟ میں نے اپنے حواس قائم رکھے اور تیزی سے وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر جیسے میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حواس قائم ہوئے تو دوسری نند جو مجھ سے چھوٹی تھی اسے بلا کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے پیار سے پوچھا، آپ کے بھائی کو بچے پسند نہیں؟ پہلے تو وہ میری شکل دیکھتی رہی، پھر بولی، بھابھی دراصل بھائی بچوں کو پسند تو کرتے ہیں، مگر چھوٹی عمر میں امی ابو کے ایکسیڈنٹ میں وفات کے بعد وہ اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کہتے تھے اولاد نہ ہو تو بہتر ہے، کم از کم ہماری وفات کے بعد تنہا تو نہیں رہ جائیں گے۔ دراصل ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا، انہوں نے بہت صدمہ لیا تھا، بس ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بچے اکیلے رہ جاتے ہیں، اس لیے وہ خود بھی بچے کے حق میں نہ تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کبھی بچے کے لیے مثبت جواب دیتے ہی نہ تھے، مگر کسی نے کبھی سمجھایا نہیں۔ اور تمہاری بڑی بہن کیسی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تو اب بچے کی حفاظت کے لیے بابا جی سے دم کرواتی رہی ہیں۔ ہم سب بھائی کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ہمیں پتا تھا وہ یہ نہیں چاہیں گے، اور میرے اللہ میں کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے خود پر افسوس کیا
اور میاں کو روز اللہ کے کاموں پر شکر گزاری اور بچوں سے محبت پر لیکچر دینے لگی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس مسئلے کو خود حل کروں گی، اور پھر میں نے کر بھی لیا۔